السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ایمن اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سوفائٹ ناول کی ایپیسوڈ 4۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کا تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھی جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا۔ وہ واقعی کافی دنوں سے الجھی الجھی نظر آتی تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حانم نے ٹالنا چاہا۔ مس حانم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے۔ حانم پریشان تھی۔ اوہ، پیسوں کا مسئلہ ہے؟ مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھے پوچھا، جہاں شام کی مدھم مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ داخلہ فیس جمع کروانی ہے، دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی گھر کے خرچے میں اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بس اتنی سی بات، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح، مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سے دبایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی حانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیپٹ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا۔ تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کی رگ و جان میں ایک زہر سے پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فون ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے سے بیگ میں پٹکا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا، وہ اسی یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ اور فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہو جائے گا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں میں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے کیوں وہ اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات ہی سے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بات کا رخ بدلنا چاہتی تھی۔ جی، حانم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج ہی شام ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کی عجیب و غریب سکوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک وہی شخص تھوڑا سا پسند تھا، اور وہ تھا حشام بن جبیل، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ حشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ حشام نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپت علیہ انداز میں جواب دیا کیا۔ تم جانتے ہو نا، بی جان کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گی، ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے شام کاکا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈٹھائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ حشام کی بات پر اس کا چھت بھار کھینکا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شام کاکا، وہ بلا کا ٹھیک تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ حشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے، آج ایک عورت آئی، ساتھ میں ایک ماں کا بچہ لائی تھی اپنا۔ بی جان کو کہتی ہے اسے پیار دے سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے۔ طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کے آخر میں وہ خود ہی ہنس پڑا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائن میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا، ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہے مسٹر آرجے، اسی لیے منع کیا۔ حشام نے اسی بات کاٹی۔ اسی بات پر آرجے نے ایک اور کہکا لگایا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ تبھی ہنستا تھا جب حشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو کاکا؟ ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے، حشام نے جواب دیا۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اگلے ہفتے تک، جواب دینے کے بعد حشام اٹھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کی دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے۔ کیوں؟ نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ ہاں، حشام نے ایک لفظی جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا، حشام نے تحمل سے کہا۔ اچھا، تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ وہ بھوئے سے کیڑے پوچھ رہا تھا۔ نہیں،
اللہ بھی تو ناراض ہوگا نا اس لیے۔ اب حشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہکا ابھرا تھا، کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم و عظیم نے پردے ڈال رکھے ہوں۔ اور دیکھو، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ حشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو حشام بن جبیر، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ اس نے حشام کو پکارا۔ حشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آرزو کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی۔ حشام اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آرزو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں، پھر تمہاری نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح کیوں ریئیکٹ کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا۔ پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا، کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا، وہ عالم تو تھا نہیں۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ باغلو کی طرح ہنستا رہا۔ بلڈی مسلمس، طنزیہ ہنسی۔ وہ پاگل تھا، کیا وہ سچ میں پاگل تھا؟ کیا ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں ہے، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے بنا سوچے منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرۂ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، جو کہ آرچے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لانے کی بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ انہیں اسلام سے دلی بگس ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی، وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے، سر پر اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل، اچانک سے اس سے کب سے آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میری اپنی پوری بتیسی نکالے سی سامنے کھڑا تھا۔ میری تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا، کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میری برا پھنسا تھا۔ بولو اب۔ اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ میری اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، چائے پیو گی؟ میری نے بات بدلی، پی چکی ہوں۔ اچھا چلو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میری نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتی سورج کی کرنیں سے چہرے پر پڑیں۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چن تھوڑی پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی، نظروں کی تپش اسے ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میری کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی، جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب پایا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت میں تھا۔
وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 4 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔